نیلو ایک شرارتی بچہ تھا۔ وہ ہمیشہ گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں، آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے، آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے۔ پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے، کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے، آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے، بیٹا، میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہیں، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے، سچ میں؟ کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے، ارے بیٹا، میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ گولڈی آج اپنے بیٹے نیلو کے لیے کافی سارے پھل لائی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، بیٹا، یہ پھل کھا لو، صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو پھل پسند نہیں ہے، میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا، ضد مت کرو، پھل تمہارے لیے صحت مند ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر ممی، مجھے تو چاکلیٹ کھانی ہے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، چاکلیٹ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لائی ہوں۔ نیلو غصہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیب کا پیڑ کہتا ہے، نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، لو میرے اوپر سے سیب توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے تمہارے سیب پسند نہیں ہے۔ تبھی سیب کا پیڑ نیلو کو ایک سیب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے تمہارے سیب کے گھر میں بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر نیلو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی آم کا پیڑ بھی سیب کے پیڑ کی طرح نیلو سے کہتا ہے، نیلو بیٹا، تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، تم میرے اوپر سے آم توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ آم کا پیڑ اسے آم کا گھر دیتا ہے، لیکن نیلو اس سے کہتا ہے، نہیں، مجھے آم پسند نہیں ہے اور نہ آم کا گھر۔ یہ کہہ کر نیلو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ تبھی اسے ایک چاکلیٹ راستے پر پڑی ہوئی ملتی ہے۔ نیلو کہتا ہے، ارے، میں تمہیں ہی تو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تو بہت تیز بھوک لگی ہے، مجھے پھل نہیں پسند اور مجھے تو صرف تم پسند ہو،
یہ کہہ کر نیلو چاکلیٹ کھا لیتا ہے۔ تبھی اسے کے دانتوں میں تیز درد ہونے لگتا ہے۔ نیلو بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ نیلو گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے تمہیں منع کرا تھا نا، چاکلیٹ تمہارے لیے کتنی خراب ہے۔ اب آگے سے پھل کھانا اور ہمیشہ بڑوں کی بات ماننا اور چاکلیٹ کبھی بھی نہ چھونا۔ گولڈی اور نیلو بہت غریب تھے۔ نیلو کو اس کے مالک نے کام سے نکال دیا تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کھانے کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے اور مکان مالک بھی ہم سے کرایہ مانگ رہا ہے۔ نیلو کہتا ہے، میں کیا کروں گولڈی، مجھے کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے۔ میرے سیدھا ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے بیوقوف بناتے ہیں۔ تبھی وہاں پر کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، چلو میرا کرایہ نکالو، تم لوگ تو بہت کنجوس ہو، میرے گھر میں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہو اور میرا کرایہ 1 مہینے سے نہیں دیا۔ نیلو کہتا ہے، کالو میں تمہارا کرایہ دے دوں گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ کالو کہتا ہے، تم نہ ہی کبھی کام ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میرے پیسے دے پاؤ گے، اسی لیے چلو میرے گھر سے باہر نکلو۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تبھی ان کی نظر ایک گلاب کے گھر پر پڑتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو یہ جادوئی گھر لگ رہا ہے۔ تبھی گھر میں سے آواز آتی ہے، ہاں تم نے صحیح پہچانا، یہ جادوئی گھر ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے اور تم دونوں اچھے ہو، اسی لیے اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ تمہارے لیے اس گھر میں ساری کھانے کی چیزیں اور سونے کا انتظام ہے تاکہ تم لوگ گھر میں آرام سے رہو۔ نیلو اور گولڈی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن کالو ان دونوں کا پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ چڑیا کتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہی ہے، ان لوگوں نے میرا کرایہ نہیں دیا، نہ اب میں ان کا گھر ان سے چھین لوں گا۔ تبھی گلاب کے گھر سے کالو کی اور کانٹے برسنے لگتے ہیں اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر نیلو اور گولڈی وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ نیلو اور کالو بہت اچھے دوست تھے، وہ ہمیشہ ساتھ میں کھیلا کرتے تھے۔ کالو کی ماں گوری کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک بار کالو اور نیلو ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ کالو کو کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، نیلو میرے پیر میں لگ گئی ہے، مجھے بچاؤ۔ تبھی وہاں پر گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ میرے بیٹے کو تو چوٹ لگ گئی ہے، ضرور نیلو نے ہی گرایا ہوگا۔ کیوں نیلو، تم نہیں سدھرو گے؟ چلو میں تمہاری شکایت ابھی تمہاری ماں سے کرتی ہوں۔ گوری دونوں بچوں کو لے کر گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، دیکھو گولڈی، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے، تم اپنے بیٹے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ گولڈی کہتی ہے، کیا ہوا بہن، یہ کالو کو کیا ہو گیا؟ گوری کہتی ہے، تمہارے بیٹے نے میرے کالو کو گرا دیا ہے، اپنے بیٹے کو تم سنبھال کر رکھا کرو، آئندہ نیلو کو ہمیشہ کالو سے دور ہی رکھنا۔ گولڈی کہتی ہے، لیکن وہ دونوں تو دوست ہیں، ان کو الگ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے، میں نے کہہ دیا نا، اپنے بیٹے کو میرے بیٹے سے دور ہی رکھنا۔ اتنا کہہ کر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، کالو بیٹا، جنگل سے جا کر تھوڑے پھل لے آؤ، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ کالو کہتا ہے،
ٹھیک ہے ماں، ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ جب کالو ندی کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تبھی کالو کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ وہیں ندی میں گر جاتا ہے۔ نیلو بھی وہیں جنگل میں پھل لینے گیا ہوا تھا۔ نیلو کالو کو گرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر کالو کے گھر لے آتا ہے۔ کالو گوری کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے وہ ندی میں گر گیا تھا اور کیسے نیلو نے اس کی جان بچائی۔ گوری نیلو سے کہتی ہے، شکریہ بیٹا، تم نے میرے کالو کی جان بچائی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا۔ نیلو گولڈی کا بیٹا تھا۔ نیلو کو گلاب کا باغ بہت پسند تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، نیلو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیشہ گلاب کے باغ میں ہی رہتے ہو، تمہارا گھر پر من کیوں نہیں لگتا؟ نیلو کہتا ہے، ممی مجھے گلاب بہت پسند ہے، ان کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، اگر میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گی تو ہمارے گھر کا کام کون کرے گا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تمہارے وہاں جانا بالکل پسند نہیں ہے، تم اب وہاں نہیں جاؤ گے۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو وہاں جانا بہت پسند ہے۔ گولڈی کہتی ہے، تم یا تو یہاں رہ لو یا اس گلاب کے باغ میں۔ پھر گولڈی نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ نیلو سیدھے گلاب کے باغ میں چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تبھی آواز آتی ہے، کیوں رو رہے ہو نیلو؟ نیلو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ تبھی آواز آتی ہے، میں گلاب کا باغ ہوں، تم ڈرو نہیں، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نیلو کہتا ہے، میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، اب میں کہاں رہوں گا؟ آواز آتی ہے، نیلو کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی رہنے کی جگہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر باغ نیلو کو ایک گلاب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، شکریہ دوست، تم نے مجھے یہ گھر دے کر بہت مدد کی ہے۔ پھر نیلو اس گھر میں رہنے لگتا ہے۔ وہیں دوسری اور گولڈی بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اداس تھی۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے نیلو پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ پھر گولڈی گلاب کے باغ پہنچ جاتی ہے اور اسے گلاب کا گھر دکھتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ کیا، یہ تو پہلے یہاں نہیں تھا۔ تبھی نیلو وہاں آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں ماں، آپ تو میری ماں ہو، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ یہیں میرے ساتھ اس گلاب کے گھر میں رہنا۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی وہیں رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بھول گئی ہوگی، مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے،
मैं ये दाना यहीं छिपा देती हूँ, कहीं कोई और चिड़िया ना ले जाए। ये कहकर गोल्डी दाना छिपा देती है। वहीं दूसरी ओर कालू और गौरी अपने घर पर थे। कालू कहता है, गौरी, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। गौरी कहती है, अभी लगाती हूँ। तभी गौरी को याद आता है और कहती है, अरे, मैं तो दाना उस पेड़ के नीचे ही भूल आई, अभी जाकर लेके आती हूँ। गौरी उस पेड़ के नीचे पहुँच जाती है। गौरी कहती है, अरे, ये दाना कहाँ चला गया? ज़रूर किसी चिड़िया ने चुराया होगा, मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं। गौरी फिर इधर उधर ढूंढने लगती है। गौरी गोल्डी के घर पहुंच जाती है और कहती है, गोल्डी, दरवाज़ा खोलो जल्दी, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। तभी गोल्डी दरवाज़ा खोलती है और गौरी अंदर आ जाती है। गौरी कहती है, तो तुम हो चोर, तुमने मेरा दाना चुराया था। तुम जैसी चिड़िया से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। गोल्डी कहती है, आपको गलत फहमी हुई है बहन, मैंने आपके दाने नहीं चुराए हैं, ये तो मुझे पेड़ के नीचे डले मिले थे। गौरी कहती है, मुझे मालूम है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, कोई चोर ये थोड़ी ना कहता है कि वो चोर है। फिर गौरी दाना लेकर चली जाती है और जब वो नदी के ऊपर से गुजर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नदी में गिर जाती है। वहीं नीलू चिड़ा, जो गोल्डी का पति था, वो गौरी को डूबता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर घर ले आता है। गौरी कहती है, शुक्रिया नीलू, तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो मैं तो आज डूब ही जाती। और माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम चोर नहीं हो सकती। गोल्डी कहती है, कोई बात नहीं बहन, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आगे से कभी किसी के ऊपर बिना जाने इल्ज़ाम मत लगाना। गोल्डी ने आज जल्दी खाना बना लिया था। गोल्डी कहती है, चलो, आज मैंने जल्दी खाना बना लिया है, बहुत दिनों से जंगल में लकड़ी लेने जाना था, घर के काम की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी, आज मैं जल्दी चली जाती हूँ। ये कहकर गोल्डी चली जाती है। वहीं कालू छुपकर गोल्डी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कालू कहता है, ये गौरी के घर से तो अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर गोल्डी ने खिचड़ी बनाई होगी, मुझे तो भूख भी ज़ोरों की लग रही है, आज तो गोल्डी का खाना ही चुराना पड़ेगा। ये कहकर कालू गोल्डी के घर आ जाता है और कहता है, वाह वाह, क्या खुशबू है, कितनी सौंधी खुशबू है, मैं तो आज पेट भरकर खिचड़ी खाऊंगा। ये कहकर कालू पूरी खिचड़ी खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी गोल्डी वापस घर आती है तो कहती है, अरे, ये मेरी खिचड़ी कौन खा गया, अब मैं क्या खाऊंगी, मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं जिसने भी मेरी ये खिचड़ी चुराई है। फिर गोल्डी खाली पेट ही सो जाती है। अगले दिन गौरी फिर खिचड़ी बनाती है और उसमें जहर डाल देती है और कहती है, अब समझ में आएगा उस चोर को जो मेरी खिचड़ी चुराता है, अब वो मेरी क्या किसी और की भी कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। ये कहकर गोल्डी घर से चली जाती है। फिर कालू उसके घर में आ जाता है और कहता है, वाह वाह, आज फिर खिचड़ी बनी है, कितनी अच्छी खुशबू है, आज फिर मैं उस बेवकूफ़ चिड़िया का सारा खाना खा जाऊंगा। ये कहकर कालू खिचड़ी खा लेता है। कालू कहता है, अरे, मेरे पेट में ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कालू की जहर से मौत हो जाती है।